میں محمد قاسم علی بیگ، اردو لیکچرر، گورنمنٹ ڈگری کالج وومن، نلگونڈا۔ آج حصہ غزل ڈگری فرسٹ ایئر سیم 1 میں میر تقی میر کی غزل نمبر 2 پڑھی۔ غزل کا پہلا شعر مطلع: ہم سے ٹک آگے زمانے میں ہوا کیا کیا کچھ، تو بھی ہم غافلوں نے آگے کیا 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 کچھ۔ اس شعر غزل کے مطلع میں شاعر کہتا ہے کہ ہم سے پہلے زمانے میں بہت سے لوگ جو سمجھدار آدمی تھے، دولت مند تھے، سب دنیا کے اندر آئے اور اپنی زندگی پوری کر کے چلے گئے، لیکن افسوس اور عبرت کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ وہ جانے کے بعد ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ اور دنیا میں اگر آدمی اچھے کام کرتا ہے تو اس کے جانے کے بعد لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، اگر کوئی برا آدمی ہے تو اس کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی آگے آنے والی ہمیشہ کی زندگی کو بنانا ہے اور ہوشیار طریقے سے بیدار ہو کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے اور آخرت کی فکر کرنا ہے۔ دنیاوی زندگی کیا ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اپنی زندگی غفلت کے اندر گزارے تو ہماری ہمیشہ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر غافلوں کی زندگی نہیں گزارنا، بلکہ بیدار ہو کر ہوش و حواس کے ساتھ اصل جو آنے والی زندگی اس کے لیے فکر کرنا ہے اور آخرت کی زندگی کی کوشش کرنا ہے۔ اسی فکر میں دنیا کے اندر ہم زندگی گزار کر آگے آنے والی زندگی ہمیشہ کی زندگی کو اچھے سے اچھا بنانا ہے۔ آگے کے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ کیا کہوں تجھ سے، کیا دیکھا ہے تجھ میں نے، چشمک و غمزہ و انداز و ادا کیا کیا کچھ۔ اس کے اندر شاعر کہتا ہے کہ میر تقی میر شاعر اپنے محبوب کی اداؤں کا دیوانہ ہو چکا ہے، یعنی دنیاوی عشق کے اندر اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آنکھوں کے اشارے سے اپنی دل کی بات اس کو سناتا ہے اور اس کو دل لبھانے والی ادائوں سے اس کی محبت کا اندازہ کرتا ہے اور اس کا محبوب بے نیاز ہے۔ دنیاوی محبت کا اگر یہ حال ہے تو ہم اگر سچے دل سے اپنے آخرت کی محبت کریں اور اپنے پیدا کرنے والے سے اگر محبت کریں تو یہ کیا ہے، زندگی ہماری کیا ہے، آگے کی ہمیشہ کی زندگی کیا ہے، بہت ہی کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر ہم محبوب کی ہر بات کو مانتے ہیں، اس کے اشاروں پر اپنے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی اداؤں پر مر مٹتے ہیں، لیکن یہ محبت چند دن کی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اگر یہی محبت اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے ہو جائے اور اس کے اشاروں پر، اس کے کہے ہوئے احکامات پر عمل کرے تو ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے کیا ہے، اچھی ہو سکتی ہے اور اپنا انجام آخرت میں بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، اپنی غفلت کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ آگے شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ دل گیا، ہوش گیا، صبر گیا، جی بھی گیا، شغل میں غم کے تیرے ہم سے گیا کیا کیا کچھ۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کے عشق میں اس قدر کھو چکے ہیں، یہ اپنے محبوب کے عشق میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ وہ اپنی محبت کا گلہ کرتے ہیں اور وہ اپنا دل عشق کے اندر گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہ عشق کی انتہا ہوتی ہے اور اپنی جان کی بھی کچھ پرواہ نہیں ہوتے، اپنے ہوش بھی کھو دیتے ہیں اور صبر کے ساتھ کیا ہے، اس کے اشاروں پر ناچتے رہتے ہیں اور محبوب کی جدائی کا غم برداشت کرتے رہتے ہیں اور اس کی جان پر بن آئی، اس کا دل ٹوٹ چکا ہے اور وہ اپنی محبوب کے اشاروں پر اپنا سب کچھ ہوش کھو دیتے ہیں، لیکن یہ اس کے اوپر کچھ ترس نہیں کھاتا ہے۔
آگے شعر کے اندر کہتے ہیں، نام ہے خستہ و آوارہ و بدنام میرے، ایک عالم نے غرض مجھ کو کہا کیا کیا کچھ۔ اس شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، لیکن دیوانگی کی حد یہ ہے کہ لوگ مجھے مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں اور الگ الگ ناموں سے پکار رہے ہیں۔ کسی نے مفلس کہا تو کسی نے مجھے آوارہ پکارا تو کسی نے بدنام کر دیا۔ شاعر شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا والوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور مجھے بدنام کر ڈالا، اسی لیے یہ شکایت دنیا والوں سے ہے۔ یہ ان کی اپنی محبت میں لوگ ان کو دیکھ کر جل رہے ہیں، محبت سے جل رہے ہیں، اور ان کے نام دنیا کے اندر کیا ہے، نام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طرفہ صحبت ہے کہ سنتا نہیں تو میری ایک، واسطے تیرے سنا میں نے سنا کیا کیا کچھ۔ اس شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ یہ اپنے محبوب کی صحبت میں عجیب سی کیفیت محسوس کرتے ہیں اور وہ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ اس کے ہر بات کے دیوانہ وار اس پر عمل کیے جاتے ہیں۔ جو زمانہ برداشت نہیں کرتا اور ان کو الگ الگ ناموں سے دیوانہ، مفلس کہتا ہے، اور ایک عاشق کا، سچے عاشق کا کیا ہے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے اور اس کی بات پر کوئی عمل نہیں، ان کی بات پر کوئی بھی یقین کرنے تیار نہیں ہے کہ وہ محبت میں کیا ہے، دیوانہ وار اپنے عاشق پر قربان ہو چکے ہیں۔ آگے شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ حسرت وصل و غم ہجر وصال رخ دوست، مر گیا میں پا مرے دل میں رہا کیا کیا کچھ۔ شاعر کہتے ہیں کہ اپنی دبری زندگی کا شکوہ کرتے ہیں اور محبوب سے ملنے کی حسرت و خواہش یہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں اور اپنا غم اپنے چہرے سے ظاہر ہونا نہیں دیتے۔ اپنے ہی عشق کے اندر وہ اس طرح ڈوب جاتے ہیں کہ ان کا دل غموں سے بھرا ہوا ہو جاتا ہے اور ان کی آرزوئیں اور حسرتیں دنیا کے اندر کیا ہے، ادھوری کی ادھوری ہی رہ جاتی ہیں۔ اپنے محبوب سے دور ہونے کے بعد وہ اپنے دل پر قابو کھو دیتے ہیں اور آگے اپنی زندگی اس کی محبت میں، اس کے یاد میں گزار دیتے ہیں۔ تجھ کو کیا بنے بگڑنے زمانے کے یہاں، خاک کن کن کی ہوئی صرف بنا کیا کیا کچھ۔ آگے شعر کے اندر میر تقی میر کہتے ہیں کہ شاعر اپنے اللہ سے شکوہ کرتا ہے، وہ اپنے اللہ سے شکوہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ کو زمانے کے بننے اور بگڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تیرے ہی اشاروں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے اشاروں پر ہی یہ دنیا کے اندر ساری چیزیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، فنا ہوتی ہیں۔ بڑی بڑی ہستیاں دنیا کے اندر آئیں اور چلی گئیں، سب کیا ہے، اپنے خاک کے اندر مل گئیں، جس کا کوئی وجود بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہا۔ دنیا کے اندر ساری چیزیں اللہ کے ایک اشارے سے بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں اور فنا ہوتی ہیں، اسی لیے دنیاوی چیزیں سب فنا ہونے والی ہے۔ اصل حقیقت آخرت ہے، اس کے اندر ہم جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے، اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں سے ہم عبرت حاصل کر کے یہاں پہ اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزارنا چاہیے۔ غزل کے آخری شعر مقطع کے اندر میر تقی میر کہتے ہیں کہ ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، ورنہ عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ۔ اس شعر کے اندر شاعر اپنے پیدا کرنے والے خالق سے شکوہ کرتا ہے، اس کی جیسی قدر و منزلت ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی۔ دنیا کے اندر میر تقی میر کی جیسی قدر ہونی چاہیے، لوگ اس طریقے سے ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں اور وہ نا امید اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسی زمانے نے دنیا کے دوسرے لوگوں کو بہت کچھ دیا۔ دنیا کے اندر روپیہ، پیسہ، دولت رکھنے والوں کے لوگ چاہنے والے بہت سارے رہے، لیکن شاعر کیا ہے، غریب ہونے کی وجہ سے کیا ہے، اس کا ساتھ دینے والا، اس کی قدر کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ زمانے کے اندر کیا ہے، روپیہ، پیسہ، دولت رکھنے والوں کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک اچھے سے اچھا شاعر
جو ہے غریب ہوتا ہے اور اپنی ایک شعر کے اندر زندگی کی حقیقتیں بیان کرتا ہے، اس کی دنیا کے اندر کوئی قدر نہیں، نہ اس کی کوئی شہرت ہے، نہ اسے کوئی دوستی کرتا ہے، نہ کوئی اس کی عزت کرتا ہے۔ حالانکہ اسی زمانے نے دنیا کے دوسرے لوگوں کو بہت کچھ دیا، شہرت، دولت، عہدہ، خوشی، مسرت، لیکن شاعر کے حصے میں اس میں کوئی بھی چیز شاعر کے حصے میں نہ خوشی آئی، نہ شہرت آئی، نہ دولت آئی، نہ عہدہ آیا۔ یہ ساری چیزیں پیسے روپیے پیسے والوں کے لیے ہے۔ شاعر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اس دنیا سے جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو غریب ہونے کی وجہ سے کوئی عزت اور شہرت نہ مل سکی۔ اسی طرح یہ میر تقی میر کی غزل مکمل ہوتی ہے۔ پیوز کرنا کٹ کرنا مطلب